وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 9۔ آج کا موضوع، کیا ہم لوگ گناہ، زیادتی اور اپنے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کیا گیا تھا، پھر وہ لوگ وہی کام کرنے لگے جس سے روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور سرکشی اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو ان نازیبا کلمات کے ساتھ سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں فرمایا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ رسول سچے ہیں تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عذاب کیوں نہیں دیتا جو ہم کہتے ہیں۔ انہیں دوزخ کا عذاب ہی کافی ہے، وہ اسی میں داخل ہوں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ مجادلہ آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا۔ وتناجوا بالبر والتقوی، بلکہ نیکوکاری اور تقوی کی باتیں کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے۔ سامعین کرام، اسلامی معاشرے کے احکامات ہیں مجلسی، اور یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے بین السطور میں تو وہ سرگوشیوں کا ہے کہ سرگوشیاں جو ہیں وہ عام طور پہ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر سرگوشی ہو بھی تو اس کے بارے میں آج جو ہے وضاحت ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آپ نے ترجمہ سن لیا کہ تم جب سرگوشی کرو تو گناہ کی بجائے کوئی نیکی وغیرہ
جو بھی باتیں ہوں اچھی باتوں کے بارے میں تم سرگوشی کر سکتے ہو، یعنی سرگوشی کرنا قطعاً یعنی مطلقاً گناہ نہیں ہے، مطلقاً آپ سرگوشی کر سکتے ہیں لیکن وہ اچھے انداز میں، اچھی نیت کے ساتھ، اچھے کاموں کے بارے میں۔ اور سرگوشی یعنی دیکھیں اس میں ایک بات جو ہے اگر آپ غور کریں اور تدبر کریں تو وہ کیا ہے، اس میں یہی ہے کہ تم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، کہ تم گناہ کے بارے میں، زیادتی کے بارے میں اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں سرگوشی نہ کرو، یعنی سوچو بھی نہیں۔ اصل میں تو سامعین کرام سوچ ہوتی ہے نا، یعنی ایک کام کرنے کا پہلے نیت ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، پھر نیت پیدا ہوتی ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے، پھر انسان وہ اس کام کو کرتا ہے۔ ان آیات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یعنی اس کا حقیقی یہ تمام 3-4 آیات جو آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ تم اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہارا مقصود تو اللہ ہے اور تم اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس دوران تم نے اللہ کی یعنی اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے گناہ کے بارے میں نہیں سوچنا، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم کے بارے میں سوچنا ہے، نہ کسی سے اس کی سرگوشی یا بات کرنی ہے، اور نہ تم نے جو اللہ کو منزل اپنی بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہے ہو، تم رسول کی نافرمانی کا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ رسول کی نافرمانی جو ہے وہ الگ اتنا بڑا گناہ ہے یا اتنی بڑی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کی کامیابی کا راستہ رسول کی فرما برداری سے ممکن ہے۔ آپ ذرا سمجھیں نا، سوچیں اس بات کو کہ سرگوشی کیا چیز ہے اور کس قسم کی سرگوشیاں منع ہے۔ اور سرگوشی سے میں تھوڑا آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ آپ یعنی دیکھیں اس میں ہم اپنے لیے وہ ہدایت تلاش کریں گے نا کہ ہمارے لیے اس میں ہدایت کیا ہے، تو ہمارے لیے اس میں بنیادی طور پہ ہدایت یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اخلاص، یعنی ان تمام آیات کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اخلاص فی الدین ہے۔ آپ اپنے آپ سے غیر مخلص کہیں نہ ہو جائیں، اپنے آپ کے بارے اپنے دشمن نہ بن جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنا دوست بننا ہے تو پھر آپ نے جو ہے کسی گناہ کے بارے میں نہ سوچنا ہے، نہ اس کی نیت کرنی ہے، نہ گناہ کے بارے میں کسی سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ سے مخلص ہیں اور اپنے دشمن نہیں ہیں تو زیادتی کے کام جو آپ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ڈال دیں گے، زیادتی، عدوان، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے نہ سوچنا ہے کہ نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ اور پھر معصیت رسول تو ایک بہت بڑی بلا کا نام ہے، بہت بڑی رکاوٹ بن جائے گی اور آپ کو اللہ کے راستے سے وہ ہٹا بھی سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا جو راستہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری سے ہو کر گزرا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کہ ہماری انسان کی کامیابی کا راستہ جو ہے وہ اطاعت رسول میں ہے، معصیت رسول میں نہیں ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی کم از کم۔ یعنی میں جب اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں یا جن لوگوں کے درمیان میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ تمام لوگ جو ہیں معصیت رسول پر آمادہ ہیں۔ جو دین میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ جو دین ہم نے قبول کیا ہے بادل ناخواستہ، اول تو قبول ہی نہیں کیا، اس کے بارے میں بھی آپ سوچیں، ہم نے کوئی دین قبول نہیں کیا۔ یہ تو خواہشات نفس ہیں، ایک مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو کے ہم نے نماز روزے کی پابندی شروع کر دی ہے، ویسے قبول ہم نے کچھ نہیں کیا۔ قبول کیا ہے اگر ہم نے تو حقیقت میں دنیا کو اور دنیا داری کو، دنیاوی مال و اولاد کو قبول کر لیا ہے کہ ہاں یہ ہونی چاہیے، مال ہونا چاہیے، اولاد ہونی چاہیے، بلڈنگیں ہونی چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے، وسیع کاروبار۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ذرا آپ نے دیکھنی ہوں گی۔
معصیت رسول۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور تم یعنی تو یہ بنیادی بات ہے، ذرا نوٹ کر لیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ تمام جو مضامین آ رہے ہیں یہ انسان کو مخلص بنانے کے لیے اپنے آپ سے، اور یہ تمام مضامین اللہ کی یاد کے لیے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کے نافرمانی سے بچیں اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزاریں۔ یہ آج کی آیت کے آخری حصے میں ہے نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے پاس تم نے یعنی جمع کیے جاؤ گے۔ تو دیکھیں ایک دن مجھے اور آپ کو تو حاضر ہونا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اس میں ہمارے چاہنے نہ چاہنے کا نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تم سب کو جمع کروں گا، میرے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، اور میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا۔ وہ زندگی جو ہے وہ تو ہمیں بھولی بھی ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس زندگی، نہ سوچتے ہیں، نہ یعنی سوچ تو سکتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ ہمیں تو ساری دنیا کے مسائل یاد ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری گفتگو جو میں آپ سے کر رہا ہوں اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بارے میں اپنے دشمن نہ بنیں۔ حقیقت میں ہم اپنے دشمن بنے ہوئے بہت بڑا دشمن، ہماری اپنا ظاہر جو ہے ہمارے باطن کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ ہمارا جو ظاہر ہے، جو ظاہری جسم ہے، جو ہمارے ساتھ ارد گرد لوگ رہ رہے ہیں، وہ آپ کا میاں ہو سکتا ہے، آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کا کاروبار ہو سکتا ہے، یہ سب لوگ، یہ سب ظاہر جو ہے آپ کا بہت بڑا، آپ کے رتبے ہو سکتے ہیں، آپ کی شخصیت ہو سکتی ہے، اپنی ظاہری جو شخصیت ہے، میں تو جناب چیف جسٹس ہوں، میں آرمی چیف ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، ایم پی ہوں، ایم این اے ہوں، میں تو میرے ساتھ تو 10-12 گاڑیاں آگے پیچھے پھرتی ہیں، یہ سب آپ کی اپنی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور دیکھیں میں اوپر کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی اپنی بات کر رہا ہوں۔ آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں، خواہ وہ آپ کا شوہر ہے وہ یا آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، یہ سب، اور آپ کی اپنی ذات جو ہے، یہ سب آپ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں یعنی یہ ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یہ تمہاری مال اور اولاد اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، آیت ربانی میں تو یہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مال اور اولاد اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس میں ہماری اپنی شخصیت بھی ہے، یہ آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، یعنی داڑھی شریف کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں بعض اوقات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس میں سے داڑھی کے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے داڑھی نہیں رکھی، آپ کی داڑھی ہے نہیں رکھی، داڑھی کیا ہے؟ یہ رسول کی فرما برداری ہے اور رسول کی اطاعت ہے۔ رسول کی نافرمانی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ داڑھی نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے داڑھی رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ایک ایسی بات ہے جس کا حکم نہیں ہے، نہیں، اس کا حکم دیا گیا ہے، مونچھیں مختصر کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ، حدیث کا واضح مضمون ہے۔ اب معصیت رسول تو ہمارا ایک قومی سرمایہ بن چکا ہے، رسول کی نافرمانی اور یعنی پیغمبر کی نافرمانی ہمارا ایک قومی اثاثہ ہے، بلکہ قومی نہیں بلکہ ایک امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی دلدل میں بری طرح پھنس چکی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات، یعنی ہم اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، ہم زبان حال سے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ زندگی اگر گزاریں گے ہم تو اپنی مرضی اور خواہش سے گزاریں گے، جیسا جی چاہتا ہے تو داڑھی رکھ لیں گے، جی چاہتا ہے تو پیغمبر کی بات کے برخلاف کام کریں گے۔ پیغمبر کا حکم ہے کہ مونچھیں
کم کرو، مونچھیں کم کرو، داڑیاں بڑھاؤ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے مونچھیں بڑھانی ہیں، داڑھی کا ستیہ ناش کرنا ہے، اس کو بیخ بنیاد روزانہ میں نے شیو کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ آپ نے داڑھی رکھ بھی لی اور آپ کا رویہ جو ہے وہ نافرمانی والا رہا تو داڑھی رکھنے سے کیا فائدہ؟ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں، یعنی داڑھی میں ٹوٹل اسلام نہیں ہے، وہ ایک جز ہے، ایک حکم ہے۔ آپ نے ایک حکم مان لیا، 10 حکموں سے انکار کر دیا۔ داڑھی رکھ کے بیوی کے اوپر جو ہے آپ چیختے چلاتے رہے، اس کی بے عزتی کرتے رہے، اس سے بدسلوکی کرتے رہے، یا بیوی اپنے خاوند کی فرما برداری سے منہ موڑ لے یا اس کے سامنے برے طریقے سے پیش آئے، تو یہ تو اگر اس نے چہرہ اپنا ڈھانپ بھی لیا ہے، شرعی پردہ کر بھی لیا ہے، تو کیا فائدہ اس پردے کا، یا اس کے آپ کے ایک معاملے میں آپ نے فرما برداری اختیار کر لی اور دوسرے معاملے میں آپ نافرمانی کر رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ دیکھیں، دین کو ہم نے ٹوٹل لینا ہوگا۔ ٹوٹل دین جو ہے اس کا نام اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزي فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم دین کی کچھ بات مانتے ہو اور کچھ نہیں مانتے؟ تو اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں بھی تمہیں شرمندگی ہوگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور قیامت کے دن بھی تو تم لوٹائے جاؤ گے شدید عذاب کی طرف۔ بہرحال ہمارا جو یہ قومی رویہ ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذات، اپنی شخصیت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم اپنی زندگی کا اختیار اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا اختیار ٹوٹلی اللہ کے حوالے کر دیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس شخص کے دین سے اچھا دین کس کا ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ کے سامنے، اللہ ہی کو منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چل پڑا اور پیغمبر کی اطاعت شروع کر دی۔ تو دیکھیں، یہ معصیت رسول جو ہے، یہ ہمارا، اگر آپ یعنی ایک قومی شیوہ کہہ لیں اسے، ایک قومی شیوہ بن چکا ہے۔ دیکھیں، گناہ، زیادتی اور معصیت رسول، یہ 3 کاموں سے اللہ تعالی ہمیں روک رہا ہے، اس کے بارے میں سرگوشی کرنے سے بھی روک رہا ہے۔ ہم تو سرگوشی نہیں کرتے، ہم تو علی العلان معصیت رسول میں مبتلا ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ واتقوا اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ لیکن ہمیں دوبارہ جی اٹھنا اور اللہ کے بارے میں سامنے جمع کیے جانے کا یقینی حاصل نہیں ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام کہ ہم نے یہ اگر ایک سوچ اپنا لیں کہ ہم نے اچھے کام کرنے ہیں، برے کاموں سے ہم نے رکنا ہے۔ اور دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ یہ جس کا حکم ہو رہا ہے کہ گناہ نہ کرو، زیادتی کے کام نہ کرو، زیادتی نہ کرو، معصیت رسول نہ کرو، اصل میں تو یہی ہمارا، یعنی اس کے برخلاف عمل کرنا تو ہمارا سرمایہ حیات ہے۔ گناہ اور زیادتی اصل میں کیا ہے؟ آپ کو میں اللہ کی توفیق سے یہ بات بھی بتا دوں کہ اصل گناہ اور زیادتی اور معصیت رسول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی یعنی ہم اپنی حقیقت کو بھول جائیں،
اللہ کو بھلا دیں بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب، یہ اصل زیادتی ہے، اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ گناہ جو ہے آپ لوگ گناہ کا معنی محدود کرتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں اصل جرم اور اصل گناہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں ہوش سنبھال کے اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں اور غیر اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آج دنیا اور ظاہرداری کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا۔ اور یہ میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں جو نماز روزہ بھی کرتے ہیں، حج زکوٰۃ یہ سارے کرتے ہیں یہ کام، اور لیکن یہ ہے کہ وہ دنیا ان کا مقصود ہے، برابر وہ 5 بنا کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصود و مطلوب اللہ نہیں ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی کوئی معصیت رسول کی بات آتی ہے اور ان کے رسول کے فرمان سے ان کے مفادات ٹکراتے ہیں، تو یہ رسول کے فرمان کو پس پشت چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ میں نہایت سلیس اردو میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اگر یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں۔ جب بھی ہمارے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، رسول کے حکم سے، تو پھر ہم اپنے مفادات کو ترجیح دے دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور اس کی رضا کے خلاف کام کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال کے طور پہ میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں مثالیں جو ہیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں، اور پھر ایک مثال جو ہے کل کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن بہرحال ایک مثال تو دینی پڑتی ہے سمجھنے کے لیے۔ تو دفتر میں ایک افسر صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ جو ہے پابند شرع ہیں۔ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک افسر کی داڑھی بھی ہو۔ ہمیشہ یہ افسران کرام جو ہیں جو اونچے اونچے مناصب پر، وہ ان کی داڑھی جو ہے نہیں ہوتی۔ وہ تو خیر ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے داڑھی بھی ہو جائے، ایک شخص کی داڑھی بھی ہو جائے، لیکن ہے وہ افسر دنیا دار، دنیا کا لالچی کتا ہے۔ میں یہ الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مناسب نہیں ہے میرے۔ وہ ہے دنیا اس کا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ 5 بنا بھی کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سارے کچھ کر رہا ہے، لیکن دفتر میں بیٹھ کے جو سرکاری مال ہے، جو ٹھیکے ہیں، اس میں بھی کمیشن، کرپشن، جو سودے ہیں اس میں بھی کرپشن، اس میں بھی کک بیکس، جو عوام ان کے پاس آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو سرکاری افسر ہیں تو ان کے پاس تو عوام آتے ہیں، تو پھر وہ عوام کی جیبوں پر ان کی نظر ہوتی ہے، ان کے کام جو ہے پیسے لے کے کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے، میں اس بات کا عینی شاہد ہوں، بلکہ میں نے یہ میری آپ بیتی ہے کہ ایک جائز کام ہے، میرا ایک جائز کام ہے، لیکن افسر صاحب اس پر چھاپا مار کے وہ کام رکوا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں کرو، پہلے ہمیں پیسے دو۔ جائز ہے، لیکن ہم سے اجازت لو، دکھاؤ اجازت تو نہیں ہے، ہٹاؤ یہ سب کچھ، جو یہ کام مت کرو جو تم کر رہے ہو، جو بھی کام ہو اس سے غرض نہیں ہے، وہ آپ کو اجازت پیسے لے کے دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے، بلکہ من حیث القوم، بلکہ من حیث الامت جو ہے، معصیت رسول، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہم لوگ مصروف ہیں۔ تو بہرحال یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، اور اللہ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تصور تو ہمارا نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، نو، ہمارا خواب و خیال میں نہیں ہے، اور یہ مرحلہ تو جناب آنے والا ہے۔ آپ کی آج آنکھیں بند ہوئیں اور بس جو کل جو ہے قیامت، یہ آخرت، دیکھیں دنیا آج ہے اور آخرت جو ہے وہ کل ہے۔
تو آپ کی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو آپ عالم آخرت میں پہنچ جاتے ہیں. وہاں تو پھر یہ سورج کا جو شمسی نظام ہے یہ تو نہیں ہے، ماہ و سال تو وہاں پھر نہیں ہے، قبر میں پھر آپ پڑے رہیں گے، اور بہرحال جو بھی ہوگا وہ پتہ چلے گا آپ کو. لیکن میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، کہ تم اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی، ڈرنا مطلب نافرمانی سے بچنا. تقوی کا بنیادی مطلب بچنا ہے. تو تقوی مطلب یہ ہے کہ جو نافرمانی ہے اس سے بچنا ہے، اور نافرمانی کی صورت میں جو عذاب کا انسان مستحق ہو جاتا ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے اس نے. اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا جو ہے یہ حق ہے. بہرحال یہ سارے معاملات ہیں، اس کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہوگی، اور گناہ، زیادتی اور معصیت رسول سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ کو اپنی منزل بنا کے صراط مستقیم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی. مقامی طور پر آپ ایک رہنما کو منتخب کر لیں جو آپ کی مناسب رہنمائی کرے وقتاً فوقتاً. اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، جب تم سرگوشی کرو تو سرگوشی نہ کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں، وتناجوا بالبر والتقوی، اور تم نے سرگوشی اگر کرنی ہی ہے تو تقوی، نیکوکاری اور تقوی کے بارے میں تم سرگوشی کر سکتے ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تم تقوی اختیار کر لو اللہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو جس کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے. آیت کی تلاوت اور ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصیة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی إليه تحشرون. O you who believe, when you converse secretly, do not converse in sin and aggression and disobedience of the messenger, but converse in virtue and piety, and fear God, to whom you will be gathered. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.